السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف ووٹرز کو تحریک انصاف نے تو ظاہر ہے تحریک انصاف کو سوشل میڈیا نہیں کمپین کی، باقی تو تحریک انصاف کو اس طرح سے کمپین کی اجازت ہی نہیں تھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو وہاں پہ اجازت نہیں تھی، اور تحریک انصاف کا خاصہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر بھی خود نکلتا ہے۔ اب آپ 8 فروری 2024 کو دیکھیں نا کیا ہوا تھا کہ جن امیدواروں نے گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں، یعنی 100 گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں، لیکن جب صبح 8 بجے سے کچھ منٹ پہلے موبائل سروس ہی بند ہو گئی تو گاڑیوں والوں سے رابطے ختم ہو گیا۔ تو اب وہ گاڑیوں والوں کا تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب گاڑیوں والوں کو ظاہر انہوں نے بھیجنا تھا کہ آپ نے فلاں محلے میں جانا ہے، آپ نے فلانے وارڈ میں جانا ہے، آپ نے فلانی گلی سے جانا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو گاڑیوں والے تک پہنچا، انہوں نے کہا، مجھے ایک امیدوار نے بتایا، کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ مختلف گلیوں میں چلے جائیں، جو بندہ آپ کو نظر آئے نا اس کو آپ پک کریں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آج نکلنا ہی ہمارا ووٹر ہے، صرف نون لیگ کا تو ووٹر ہے ہی نہیں۔ اور اس طرح سے ہوا۔ یہاں پہ بھی لوگ خود نکلے ہیں، لوگوں نے جا کے، آپ دیکھیں جو لوگ ووٹ دینے کے لیے آ رہے تھے، جو فیملیز آ رہی تھیں، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں، ان کے چہروں پہ جو ایک نفرت تھی موجودہ سسٹم کی، جو ان کے چہرے، ان کی آنکھوں کے اندر ایک خون اترا ہوا تھا، ایک انتقام تھا ان کی آنکھوں کے اندر کہ وہ بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ بات درست ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف ہے۔ خوف کس وجہ سے؟ آپ 26 نومبر دیکھیں، آپ مرید کے دیکھیں، اس کے بعد جب اور کچھ واقعات میں لوگ جانوں سے چلے گئے، ابھی آپ اے جے کے کی صورتحال دیکھ لیں، خوف لوگوں کے اندر، یعنی میں اے جے کے کی بات نہیں کر رہا، وہاں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اوورال ایک خوف ہے۔ اچھا، جی بی بھی اس لیے ذرا مختلف ہے کہ جی بی کے اندر کوئی عوامی ایکشن کمیٹی ٹائپ پہلے کوئی تنظیم نہیں ہے جو سب کو متحد کرے، اس سب کے لیکن ایک بات ہے، جب الیکشن میں لوگوں کو موقع ملے گا، لوگ جائیں گے اور ٹھپا لگائیں گے، چن کے نشان ٹھپا لگائیں گے۔ اور جی بی میں بھی وہی ہوا ہے جو پنجاب میں ہوا تھا۔ پنجاب کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے نشانات عجیب دیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، تو ایک بزرگ نے کہا بکھر میں، انہوں نے کہا چلیں ہم مان لیتے ہیں، نظام یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بلے کے علاوہ کوئی نشانات ملیں اور لوگوں کو نہ پتہ چلے، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں نشان نہیں ملیں گے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے، لیکن ایک چیز کم از کم ہمیں واضح ہے کہ ہم نے تیر اور شیر پہ نشان نہیں لگانا، کتاب پہ ٹھپا نہیں لگانا۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس الیکشن سے نا بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں، اور وہ واضح کیا ہوئی ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بھی یہی عرض کیا کہ کوئٹہ سے لے کے اور چترال تک، کوئٹہ سے لے کے اور جو چین کا بارڈر ہے وہاں تک، خیبر سے لے کے کراچی تک، اور انڈیا کے بارڈر سے لے کے ایران کے بارڈر تک، انڈیا کے بارڈر سے لے کے افغانستان کے بارڈر تک، ہر پاکستان کے کونے کونے میں اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل لیڈر کا ووٹر ہے تو اس کا نام ہے عمران خان۔ اور یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بار کہا کہ عمران خان کا یہی پوٹینشل عمران خان کے لیے تھریٹ بن گیا ہے، کہ عمران خان کے جو پوٹینشل ہے نا کہ وہ پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، یہی انٹرنیشنل قوتوں کے لیے تھریٹ ہے، اور اسی لیے عمران خان کو نہیں آنے دیا جاتا۔ کہ اس وقت آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو پہلے کہا جاتا تھا اندرون سندھ کی جماعت ہے، اب اندرون سندھ کی بھی وہ جماعت نہیں رہی۔ نون لیگ کو پہلے کہا جاتا تھا پنجاب کی جماعت، پھر کہا جاتا تھا جی ٹی روڈ کی جماعت، اب نون لیگ جی ٹی روڈ کی جماعت تو چھوڑیں، لاہور کی جماعت بھی نہیں رہی نون لیگ۔ پیچھے کون سی جماعت ہے؟ کوئی جماعت نہیں ہے، واحد عمران خان ہے۔ مجھے یاد ہے 8 فروری کے الیکشن کے دن ایک دوست، میں کیونکہ ساری رات سے جاگا ہوا تھا اور پچھلے دن بھی ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے تھے چیزیں، کیونکہ وہ بہت ہائپ تھی 8 فروری کے الیکشن کی، تو ہوا یہ کہ میں صبح سونے لگا، میں نے کہا 4-5 گھنٹے سوتے ہیں، جب میں ووٹ ڈال کے آیا اس کے بعد، تو ایک دوست ہیں مہربان ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی میں ناشتہ کرنے آپ کے گھر آ رہا ہوں، تو وہ آئے، ناشتہ کیا، تو انہوں نے کہا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا میں تو سونے لگا ہوں 4-5 گھنٹے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں آؤ پولنگ اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں۔ جب ہم پولنگ اسٹیشن پہ گئے نا، نیند سے اڑ گئی، اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا۔ تو ہم پنڈی گئے، اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں گئے، مختلف پولنگ اسٹیشن پہ گئے۔ ہم نا ایمبیسی روڈ پہ ایک ایمبیسی روڈ اور یہ میلوڈی کے درمیان میں ایک روڈ ہے، تو وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن تھا، اس کے اوپر ہم گئے، تو پی ٹی آئی کا جو کیمپ تھا نا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک پینٹ شرٹ میں نوجوان ہے، اور ایک خاتون ہے جس نے جو ہے وہ پورا شرعی اس نے برقع کیا ہوا ہے،
ایک ہم نے خاتون دیکھی وہ بڑی مورسکوٹ، ٹھیک ہے، ایک اسی طرح سے ہم نے علامہ صاحب دیکھے، تو رش تھا نا، تو ہر طرح کے، ہر قسم کے. تو میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یہ ہے عمران خان کی خوبصورتی کہ شدید مذہبی لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں اور شدید سیکولر اور لبرل لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، جینز پہننے والا بھی اس کے ساتھ ہے اور امامہ پہننے والا بھی اس کے ساتھ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا یہی پوٹینشیل ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کئی بار کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت اگر عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ صرف جا کے اگر بلوچستان والوں کو کہہ دینا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ان کو ایکسپلائٹ کرنا بھی چاہے گا تو وہ نہیں کر سکے گا. عمران خان اے جے کے میں چلا جائے، انہیں کہے کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، وہ اس کی بات پہ اعتبار کریں گے. اس وقت آپ کے پاس سوائے عمران خان کے کون ہے جس کی بات کے اوپر چاروں صوبوں، وفاق، اے جے کے اور جی بی کی میں کوئی اس کے علاوہ کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ کسی کا اعتبار نہیں رہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف ووٹرز کو، تحریک انصاف نے تو ظاہر ہے تحریک انصاف کو سوشل میڈیا نہیں کمپین کی، باقی تو تحریک انصاف کو اس طرح سے کمپین کی اجازت ہی نہیں تھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو وہاں پہ اجازت نہیں تھی. اور تحریک انصاف کا خاصہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر بھی خود نکلتا ہے. اب آپ 8 فروری 2024 کو دیکھیں نا کیا ہوا تھا کہ جن امیدواروں نے گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں، یعنی 100 گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں، لیکن جب صبح 8 بجے سے کچھ منٹ پہلے موبائل سروس ہی بند ہو گئی تو گاڑیوں والوں سے رابطے ختم ہو گیا. تو اب وہ گاڑیوں والوں کا تو کوئی رابطہ نہیں ہے. اب گاڑیوں والوں کو ظاہر انہوں نے بھیجنا تھا کہ آپ نے فلاں محلے میں جانا ہے، آپ نے فلانے وارڈ میں جانا ہے، آپ نے فلانی گلی سے جانا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد جو گاڑیوں والے تک پہنچا، انہوں نے کہا، مجھے ایک امیدوار نے بتایا، کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ مختلف گلیوں میں چلے جائیں، جو بندہ آپ کو نظر آئے نا اس کو آپ پک کریں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آج نکلنا ہی ہمارا ووٹر ہے، صرف نون لیگ کا تو ووٹر ہے ہی نہیں. اور اس طرح سے وہ یہاں پہ بھی لوگ خود نکلے ہیں، لوگوں نے جا کے، آپ دیکھیں جو لوگ ووٹ دینے کے لیے آ رہے تھے، جو فیملیز آ رہی تھیں، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں، ان کے چہروں پہ جو ایک نفرت تھی موجودہ سسٹم کی، جو ان کے چہرے، ان کی آنکھوں کے اندر ایک خون اترا ہوا تھا، ایک انتقام تھا ان کی آنکھوں کے اندر کہ وہ بدلہ لینے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں یہ بات درست ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف ہے. خوف کس وجہ سے؟ آپ 26 نومبر دیکھیں، آپ مرید کے دیکھیں، اس کے بعد جب اور کچھ واقعات میں لوگ جانوں سے چلے گئے، ابھی آپ اے جے کے کی صورتحال دیکھ لیں، خوف لوگوں کے اندر، یعنی میں اے جے کے کی بات نہیں کر رہا، وہاں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اوورال ایک خوف ہے. اچھا، جی بی بھی اس لیے ذرا مختلف ہے کہ جی بی کے اندر کوئی عوامی ایکشن کمیٹی ٹائپ پہلے کوئی تنظیم نہیں ہے جو سب کو متحد کرے. اس سب کے لیکن ایک بات ہے، جب الیکشن میں لوگوں کو موقع ملے گا، لوگ جائیں گے اور ٹھپا لگائیں گے، چن کے نشان ٹھپا لگائیں گے، اور جی بی میں بھی وہی ہوا ہے جو پنجاب میں ہوا تھا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.